ٹی وی کا جو موجودہ بورڈ ہے BOD ہے وہ کمپنی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا. ایسے میں میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سٹیپ یہ لینے جا رہے ہیں. انڈر دی ٹیبل جو کمیشن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس میں انوالو ہے. اپنے ادارے کے ملازمین کو بھی دیکھ لیں، ریڈیو تو پہلے ہی ڈوب چکا ہے. ہزاروں ملازمین پینشنر جو ہیں وہ ابھی تک اپنے بقایا جات کے لیے در بدر خاکے سر ہیں. آپ تو پہلے ہی 35 روپے کے ملازم ہیں. میں صاف کہتا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میں بات کرنے جا رہا ہوں PTV ملازمین کے حق پر ایک اور ڈاکہ مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور یہ ڈاکہ ایسا ہے، ویسے تو کسی ڈاکے کی بھی کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن بالخصوص اس ڈاکے کی تیاری وزارت اطلاعات و نشریات سے کی جا رہی ہے. اور اس ضمن میں انتہائی اہم نکات لے کر میں حاضر ہوا ہوں. اور اگر آپ نے میری گزارش پر میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے اور اس ویڈیو لنک کو شیئر کر دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، کیونکہ یہ میری اور آپ کی ایک اٹوٹ دوستی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کے ساتھ میں سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے بات کروں گا پاکستان ٹیلی ویژن کے میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے، جو کہ ریٹائرڈ ملازمین کو ان ہاؤس بھی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس میں آؤٹ ڈور بھی ہے. اور اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں، اہم نکات ہیں. معاملہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ PTV کے ملازمین کے ساتھ جہاں یہ زیادتی ہوگی وہیں ادارے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے قیام کے بعد میڈیکل کی فیسلٹی اس کے کچھ عرصے بعد ہی ملازمین کو دے دی گئی تھی، جو کہ ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ بھی جاری ہے. اور اس میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ PTV کا پینل ہوتا ہے. پینل سے مراد یہ ہے کہ اس پہ MO یعنی میڈیکل آفیسر ہو سکتے ہیں، اس میں ہاسپٹل ہو سکتے ہیں، اس میں مطلب آپ کا جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ملازم بیمار ہوتا ہے، کوئی آفیسر بیمار ہوتا ہے، کوئی ورکر بیمار ہوتا ہے جن کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے ہے، تو وہ اپنے قریبی میڈیکل آفیسر سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور اگر ضرورت سمجھتے ہیں تو کسی اسپیشلسٹ اور کسی ہاسپٹل میں بھی وہ ریفر کر سکتے ہیں، جس کا بل PTV کے فنانس ڈپارٹمنٹ کو موصول ہوتا ہے. اور اس کی ادائیگی پھر ان کی اپنا ایک طریقہ کار ہے، قسطوں میں کی جاتی ہے. یہ جو بھی سلسلہ ہے، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پھر اگر آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کی جاتی ہے اور آپ وہ خریدتے ہیں تو اس کا بل آپ جمع کروا دیتے ہیں، جو آپ کو بعد میں ویریفیکیشن کے بعد ملتا ہے. جہاں یہ سہولت دہائیوں سے ملازمین کے لیے جاری ہے، وہیں پہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اس میڈیکل کے بل کے حوالے سے یا میڈیکل کی جو فیسلٹی ہے اس میں امینڈمنٹ کی کوئی اجازت ہے، کوئی ترمیم کی اجازت ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. BOD کو کسی قسم کی ترمیم کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ PTV مینجمنٹ بھی مجاز ہے کہ وہ کوئی ترمیم نہیں کر سکتی. اگر ترمیم کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے انتظامیہ کا، PTV کا اور NIRC یعنی اس کا اور رجسٹرڈ یونین میں سے کوئی ایک یونین جو اس وقت موجود ہو. یہ جو تین اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی رجسٹرڈ یونین جو PTV کے ملازمین کی نمائندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ NIRC اور PTV مینجمنٹ. اور یہ جب تینوں کسی چیز پر متفق ہوتے ہیں تو NIRC پھر اس کو ویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ترمیم جو ہے وہ ہوتی ہے یا امینڈمنٹ ہوتی ہے. جبکہ دیکھا جائے تو PTV کا جو موجودہ بورڈ ہے BOD ہے وہ کمپنی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا. اور اس میں مبینہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی واضح ہدایات موجود ہیں کہ موجودہ انتظامیہ صرف روزمرہ کے کام، انٹرم جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انٹرم بورڈ ہے جو روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں. نہ یہ کسی قسم کی ہائرنگ کر سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی یعنی کسی کو نوکری سے نہیں نکال سکتے، اور اسی طرح کی کسی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی. تو ایسے میں میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سٹیپ یہ لینے جا رہے ہیں. یہ کیوں لینے جا رہے ہیں اور اس میں منسٹری کے کون کون سے لوگ انوالو ہیں، منسٹری میں سے اس میں کیا انٹرونشن ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کون سے مفادات ہیں، یہ سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. مفادات کی بات کی جائے تو میرے سورسز نے مجھے یہ کنفرم کیا ہے کہ انڈر دی ٹیبل جو کمیشن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس میں انوالو ہے. اس کے بعد پھر دیکھا جائے تو اس میں
ایک انشورنس کمپنی ہے جن کا تعلق جن کے کچھ لوگ یعنی اقربا پروری کی بنیاد پہ اس کمپنی کو نوازا جا رہا ہے، یعنی ان کے اپنے کچھ ریلیٹیوز انتظامیہ میں بھی اور منسٹری میں بھی موجود ہے، اپنے لوگ ان کے موجود ہیں اور ایک پراپر ڈیل کی جا رہی ہے۔ اور اس میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ حاضر اور ریٹائرڈ ملازمین کا جو سالانہ خرچہ ہے مبینہ طور پر 50 سے 60 کروڑ روپے جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس میں تقریباً انشورنس کا 70 کروڑ کے قریب یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس دوران ان کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں اور اب جلد یہ فائنل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا یکمشت ادا کیا جائے گا، کیونکہ یہ یکمشت ادا کریں گے تو انہیں ان کا کمیشن ملے گا، انہیں ان کے تھبو ملیں گے اور یہ پھر اپنی جیبیں جو ہے وہ گرم کر سکیں گے۔ لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ہمیں سجتا نظر آئے گا، اور یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا، یہ ایک بہت بڑا فلا ہوگا۔ جدید میڈیکل کی فیسلٹیز کے نام پہ انشورنس اور میڈیکل کی سہولیات کو اس طرح کل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کا نوٹس لیں، اور اطاعت تارڑ صاحب براہ کرم اگر آپ پی ٹی آئی پہ گرجنے برسنے پہ آپ کی توانائیاں اس سے تھوڑی سی بچ گئی ہیں تو آپ اپنے ادارے کے ملازمین کو بھی دیکھ لیں۔ ریڈیو تو پہلے ہی ڈوب چکا ہے، اور اس کے بعد پی ٹی وی کی جو کشتی ہے وہ بھی اب میرے منہ میں خاک اسی طرف جا رہی ہے۔ تو خدا را اس قومی ادارے کو بچائیں۔ اگر یہ اکٹھا ادا کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سینکڑوں ہزاروں ملازمین پینشنرز جو ہیں وہ ابھی تک اپنے بقایا جات کے لیے در بدر خاکے سر ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو انہیں ادا کیوں نہیں کر رہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کے اپنے اندر کی جو لابیز ہیں، جو اپنی سیٹنگز ہیں، جن آپ نے رینوویشن کے نام پہ کاروائیاں ڈالی ہیں، وہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکیں۔ اس کے بعد میں تو یہ دیکھ کے حیران ہوں کہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کے باہر جو پی ٹی وی کا لوگو لگا ہوا ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ سال خوردہ ہو چکا ہے، اس کے بھی رنگ اڑے ہوئے ہیں، اور آپ اتنی چھوٹی چھوٹی مائنر چینجز نہیں کر پا رہے تو آپ اور کیا کریں گے؟ ایسے میں یہ اپنی ذاتی جو جیب ہے اور اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کو ہی اگر لے کر آگے چلنا ہے، انہی پہ ہی سر تسلیم خم کرنا ہے، تو پھر ادارے تباہ ہوتے رہیں، لوگ رلتے رہیں، گھروں میں فاقے آتے رہیں، آپ کی جے جے کار ہوتی رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ منسٹری میں سے کون کون سے لوگ اس میں انوالو ہیں، نام لے کر بتاؤں گا، چیزیں کلیئر کروں گا، کیونکہ آپ 70 کروڑ کا بجٹ ایک دم سے وہ سارا بوجھ آپ ادارے کے اس اکاؤنٹ پہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ جو ہسپتالوں کی اس سے پہلے ادائیگیاں ہوتی رہی ہیں، چاہے اس میں بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، ایک ساتھ میں ہوتی ہیں، ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں، تو وہ اچھا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ورکرز کو بھی، ملازمین کو بھی، سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ یا اس طرح آپ تو پہلے ہی 35 روپے کے ملازم ہیں، میں صاف کہتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ، یہ 35 روپے کے ملازم ہیں، اور ایک ریڑھی بان جو ہے وہ بھی آ کے ان کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی صاحب وہ میرے 35 روپے پہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔